پہنچے اور وہ کہتے انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی ملک ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے۔ اولئک علیہم، یہ لوگ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے عمومی رحمتیں ورحمت اور خصوصی رحمتیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ۔ اس سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 سے 157 تک کی تلاوت و ترجمہ۔ ان آیات کریمہ اللہ جل جلالہ نے یہ کلمات سکھائے کہ جب بھی کوئی رنج، غم، تکلیف، پریشانی، دکھ پہنچے تو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا کرو۔ کہ اللہ جل جلالہ انسانی زندگی سے جتنی بھی چیزیں جوڑی، زندگی کے مختلف ادوار میں غم بھی آتے ہیں، خوشحالیاں بھی ہوتی ہیں، تنگی بھی ہوتی ہے، رنج بھی پہنچتا ہے، غم بھی آتا ہے، مصیبتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور پھر انسان کی خواہشات و طبیعت کے برعکس معاملات ہو جاتے ہیں جو انسان جن کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، غم پہنچا، اور یقیناً جو بھی غم آیا، جو بھی پریشانی آئی، جو بھی دکھ آیا، جو بھی تکلیف آئی، تو وہ سب میرے اور آپ کے رب کی طرف سے، اور جو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ کی رضا پر راضی ہے، خوش ہے، ہمیشہ خوش گزار، شکر گزار بندہ بنے رہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے دو برابر کی چیزیں، یعنی صلوات اور رحمت، یہ عطا فرماتے ہیں، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت عطا فرماتے ہیں کسی جو صبر کرنے والا ہے اور صبر کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو غم اور تکلیف بندے کو اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی پیارے کا دنیا سے جدا ہو جانا ہو، یا کوئی کسی بڑے حادثے کا شکار ہو جانا، یا مالی اعتبار سے نقصان کا ہو جانا، یا کسی اپنی پیاری عزیز چیز کا چھپ جانا، جب بھی زندگی میں وہ غم تازہ ہو جائے، وہ پریشانی یاد آ جائے اور دل افسردہ ہو جائے، تو اس وقت فوراً پڑھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اللہ رب العزت اسے اس کے پڑھنے کی بنا پر اجر عطا فرماتا ہے۔
کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے دوبارہ وہی اجر فرماتے ہیں جو جس وقت مصیبت و غم آیا اس وقت اجر عطا فرمایا، اس وقت عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کے خاوند تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی، تو ایک مرتبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی خوشی خوشی تشریف لائے، اور آ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی، اور وہ کیا ہے؟ اللہم اجرنی مصیبتی واخلف منی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس شخص کو کوئی مصیبت پہنچے اس سے پناہ مانگے کہ اے اللہ میں اس مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں، اور مجھے اس سے بہتر واخلف خیر منہا، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ یہ دعا اللہم اجرنی مصیبتی واخلف خیر منہا، تو اللہ رب العزت اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنی زندگی میں خود دیکھا، فرماتی ہے کہ جس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور اس دعا کے بعد ان کلمات کو پڑھا اللہم اجرنی مصیبتی واخلف خیر منہا۔ تو میں نے ان کلمات کو پڑھا تو پھر میں دل میں سوچا کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر چیز تو مجھے کوئی نہیں مل سکتی، وہ تو بہت اچھے خاوند تھے، بہت اچھے انسان تھے، اس جیسا کہ اس سے بہتر مجھے کیا مل سکتا ہے، اس سے بہتر مجھے کیا چیز مل سکتی ہے، دل میں خیال آیا۔ لیکن ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا، دروازے پر دستخط دی، آپ نے دروازے سے اندر آنے کی اجازت دی، اور پھر آپ نے ایک گدی پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا پیغام دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک غیرت مند خاتون ہوں، ایک غیرت مند عورت ہوں، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں ڈرتی ہوں اس بات سے کہ میں آپ سے نکاح کر لوں اور آپ کے مزاج سے ہٹ کر مجھ سے کوئی کام سرزد ہو جائے اور آپ کو تکلیف پہنچ جائے، تو آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچ جائے اور آپ کی دل آزادی ہو اور اللہ کا عذاب نازل ہو جائے، تو میں اس چیز سے ڈرتی ہوں۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ میں ایک عمر رسیدہ خاتون ہوں، میری عمر بہت زیادہ ہے۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ میرے بچے بھی ہیں، بچے بھی زیادہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ القریب اللہ آپ کی اس غیرت کو ختم کر دے گا، یعنی جو اس بارے میں غیرت ہے کہ مجھ سے کوئی کام سرزد ہو جائے اور آپ ناراض ہو جائیں، آپ ناراض ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے۔ تو یہ جو آپ کا ڈر ہے، یہ غیرت ہے، اللہ تعالیٰ کریم سے ختم فرما دے۔
باقی نکاحوں کی نوبت آئی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے تجاوز ہوئی. وحی کا نزول 40 سال کی عمر میں ہوا اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی کون تھی؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا. تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی خواتین سے امہات المؤمنین سے نکاح فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں جانے کے 23 سال دنیا میں حیات رہے. یہ 13 سال مکہ المکرمہ میں گزارے، 10 سال مدینہ المنورہ میں گزارے. نبوت میں جانے کے 63 سال پر عمر پائی تو 23 سال میں زندگی گزاری اور اللہ کے پیغمبر تھے. لیکن عام طور پر انسان جو شہوانی خواہشات ہوتی ہے وہ جوانی کے اس عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل ہے. یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ کہ شہوت پرست ہے تو شہوت پرست ہوتے تو جوانی میں کرتے سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو 40 سال سے تجاوز کر جانے کے بعد اور زیادہ تر ایک تمام ازواج 9 مبارک مومنین میں ایک زوجہ ہے جو قرآن تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. باقی تمام ازواج یا تو طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہیں عمر کی بات تو عمر میں نہ سکا ہوں میری عمر بھی زیادہ ہے. تو اس وجہ سے کہ آپ کو اس بات پر غیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر کہ آپ کے بچے ہیں تو میں دوسرے بچوں کے پاس سے کروں میرے بھی بچے ہیں. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے اولادیں ہوئی جتنی بھی اولادیں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتی ہوں آپ سے نکاح کی آپ اس سے نکاح فرمانا. تو اس کے بعد نکاح ہوا. پھر فرمانے لگی تو مجھے اس دعا کے جو ثمر تھا وہ مجھے نظر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر خاتون بہتر چیز مجھے کیا مل سکتی ہے. تو اس دعا کے پڑھ لینے کی بنا پر میرے رب نے مجھے حضرت ابو سلمہ جو آپ کے خامد تھے اس سے بہتر خامد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا. تو یہ تھی اس دعا کی برکات. اللہم اجرنی مصیبتی واخلف خیرا منہا. کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر خامد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا. تو یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ صرف کسی کی وفات کے وقت نہیں پڑھی جاتی. میں نے جس طرح کل بتایا ہر مرض اور مصیبت کے وقت آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ دیا جلا رہی تھی. آج کی دور کی طرح یہ لائٹیں یہ بڑا پنکھے یہ چیزیں تو نہیں تھی. اس وقت عام طور پر انسان دیوں پر ہوتا تھا روشنی. تو دیا جلا رہی تھی دیا بجھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی موجود. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ جب کوئی شخص وفات پا جائے اس وقت پڑھی جاتی ہے دعا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اے عائشہ جب کبھی کسی بھی اعتبار سے کوئی پریشانی آئے غم آئے کوئی مصیبت آئے دکھ آئے دل تکلیف پہنچے کسی بھی اعتبار سے تو اس پر کلمات کو پڑھ لیا جائے. تو یہ صرف کسی کی وفات پر نہیں
کہ جو بھی کچھ ہوا میرے رب کی طرف سے ہو اور میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں. یہ غم، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی، یہ تو سب دنیاوی زندگی میں عارضی ہے. اور دنیا میں جیسے موت آئی یہ غم، یہ تکلیف ہے، موت کے ساتھ ختم. آج اپنے رب کو راضی کر کے دنیا میں زندگی گزار کرے اور اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تو اللہ رب العزت کا قیامت کے دن جن انعامات اور اعزازات سے نوازیں گے وہ انسان کی سوچ سے بھی بالا ہے. تو اس وجہ سے اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی ملک، جب اللہ کی ملک ہے تو ہم اپنی مرضی سے اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں کسی بھی اعتبار سے تصور نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھنا ہے ہر زندگی کے معاملے میں کہ میرے رب کی اس میں نقشہ کیا ہے، میرے رب کا اس میں حکم کیا ہے، کتابیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کرنے میں رب کی ممانت تو نہیں اور نہ کرنے رب کی ناراضگی تو نہیں. تو ان چیزوں کو سوچ کر انسان اپنی اپنی زندگی میں قدم رکھے. تو ایسے لوگ جو ہر وقت اور وقت میں اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے صلوات بربهم عمومی رحمتیں، عمومی رحمتیں اور رحمت اور خصوصی رحمتیں بھی، مہربانیاں بھی ہیں، رب کی طرف سے رحمتیں بھی. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے خوب رحمتیں برستی ہیں، خوب مہربانیاں ہوتی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو میں نے جو پہلے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں ان کو برابر کی چیزیں عطا فرماتے ہیں. نمبر 1 صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز عطا فرماتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ ہدایت. تو ہدایت تو 3 چیزیں کو بیان مل گئی، صلوات، رحمتیں مل گئی اور رحمت مل گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے لیے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. اور ایک عظیم نعمت ہدایت کی صورت، ایمان کی صورت، رب کی جو ہے طرف سے خوشبودگی کی صورت، اس کے لیے فیصلے ہو جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہم